الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید ایک مرتبہ پھر ایک اہم بلکہ انتہائی دلچسپ خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دلچسپ خبر اس لحاظ سے کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان جو پرائیویسی ہے اس کو سائبر کرائم قرار دیا گیا ہے۔ کہاں پر، یہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دنیا کے مختلف ممالک میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی ایک بڑی وجہ آج کل یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے موبائل میں جھانکنا چاہتی ہے، جاسوسی کرنا چاہتی ہے اس کی، اور بسا اوقات اس طرح کی خبریں بھی آئی ہیں کہ اگر شوہر کا اس پر پاسورڈ ہے تو بیوی نے کسی نہ کسی طرح وہ پاسورڈ چرا لیا، یا اگر اس پر وہ تھام یا فنگر پرنٹ کا پاسورڈ ہے تو سوتے ہوئے بیگمات نے ایسا بھی کیا کہ اپنے شوہر کا، ہسبینڈ کا وہ تھم امپریشن یا فنگر امپریشن اپنے موبائل پر، اس کے موبائل پر لگایا، اس کو کھول لیا، اس کی ساری معلومات حاصل کر لیں، اور پھر کیا ہوا، لڑائی جھگڑا۔ اور ایسے مواقع بھی آئے ہیں کہ جب میاں بیوی میں اس طرح کے معاملات کے بعد یا واقعات کے بعد طلاق ہو گئی، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، مار کٹائی ہوئی۔ اور ایسا صرف بیویاں نہیں کرتی، شوہر بھی کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں کہ شوہروں نے اپنی بیوی کے موبائل کسی نہ کسی طریقے سے کھول لیے، اور بالآخر وہی ہوا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ UAE میں ایک نیا قانون نافذ کیا گیا ہے جس کے مطابق میاں اور بیوی دونوں کے، یعنی اگر بیوی میاں کے موبائل کی پاسورڈ غیر قانونی طور پر حاصل کرتی ہے، موبائل کھول لیتی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے میاں کی اجازت کے بغیر اس کے موبائل میں تانکا جھانکی کرتی ہے، تو اس کو سائبر کرائم کے زمرے میں لایا گیا ہے، اور اب اس پر کم از کم 50,000 درہم جرمانہ ہوگا UAE میں اگر ایسا کیا گیا، اور زیادہ سے زیادہ 1,00,000 درہم جرمانہ ادا کرنا پڑے گا اگر بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر غیر قانونی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کا موبائل کھول لیتی ہے، یعنی پاسورڈ حاصل کر لیتی ہے، کہیں پر ہسبینڈ نے لکھ کر رکھا ہے، یا اسی طرح اس کا تھم امپریشن حاصل کر لیتی ہے۔ اس کو سائبر کرائم کہا گیا ہے۔ یہ صرف قانون بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ شوہر کے لیے بھی ہے۔ یعنی اگر شوہر اسی طرح اپنی بیوی کا موبائل جو ہے وہ کھول لیتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو اس کو بھی جرم تصور کیا جائے گا، اور اس جرم کی سزا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ کم از کم 50,000 درہم، زیادہ سے زیادہ 1,00,000 درہم۔ اب یہ نہیں واضح کیا گیا اس قانون کے مطابق کہ اس کی اجازت کیسے لی جائے گی، تحریری اجازت لی جائے گی، کانسنٹ لی جائے گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2021 میں UAE میں ایک خاتون کو تقریباً 5,145 درہم جرمانہ کیا گیا اسی جرم کی پاداش میں، کہ بیوی نے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کا موبائل کھولا، خاوند کو پتہ چل گیا، اور اس پر یہ جرمانہ عائد کیا گیا۔ لیکن اب یہ جرمانے کی رقم کم از کم جس طرح میں نے بتایا بڑھا کر 50,000 درہم سے 1,00,000 درہم تک کر دی گئی ہے۔ لیکن بات وہی ہے، مثال کے طور پر میاں اپنی بیوی کو اجازت دے دیتا ہے زبانی طور پر کہ ہاں یہ لو، یہ میرا پاسورڈ ہے، اس کو کھول لو اور دیکھ لو، اور بیوی وہ موبائل کھول کر اس میں کوئی قابل اعتراض بات، چیٹ، مواد، ای میل، میسج دیکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان جھگڑا، ہنگامہ یا صورتحال طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ خدا نخواستہ ایسے ہوئے ہیں ایسے واقعات، اور ہو بھی سکتے ہیں۔ تو یہ موبائل کو تو ویسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فتنہ دجال ہے، یعنی دجال کا ایک فتنہ ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ بات درست ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی، میاں اس کی اجازت دے دیتا ہے، یہ کوئی میسج آیا میں دیکھ رہا تھا، خیر اگر میاں اجازت دے دیتا ہے بیوی کو موبائل کھولنے کی، زبانی اجازت دے دیتا ہے، اور بعد میں وہ مکر جاتا ہے، تو میاں کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہوگا؟ کیا وہ تحریری اجازت دے گا، اس کو میسج کر کے اجازت دے گا، اوکے آئی الاؤ یو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میرا موبائل کھول لو، یا تحریری اجازت اس طرح لکھ کر کاغذ پر لکھ کر دے گا؟ قانون اس حوالے سے واضح نہیں ہے، اس میں کافی زیادہ ابہام ہے۔ سملرلی اگر بیوی میاں کو کہتی ہے جاؤ یہ میرا پاسورڈ ہے، موبائل کھول لو 1 ٹائم پاسورڈ کے لیے، اور بعد میں وہ مکر جاتی ہے،
تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ بڑا دلچسپ قانون ہے، اور یہ قانون جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان یا مابین کوئی چیز خفیہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ہسبینڈز اپنی بیویوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ کوئی معاشقہ ہو، کسی خاتون کے ساتھ اس کی گفتگو ہو، اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کی جاب کے ایشوز ہو سکتے ہیں، کوئی باہر اس کے کوئی ساتھ کوئی معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی قرض دینے لینے کے معاملات ہو سکتے ہیں، بزنس کے معاملات ہو سکتے ہیں، اور بہت سے ہسبینڈ ایسی چیزیں اپنی بیویوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کہ میں پریشان ہوں اپنی نوکری کی وجہ سے، تو اس کو کیوں پریشان کروں، یا مجھے کسی نے پریشانی دی ہے تو میرے اہل و عیال اس حوالے سے کیوں پریشانی کا سامنا کرے۔ لیکن قانون تو بہرحال قانون ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو خواتین ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے موبائل پہ پاسورڈ نہیں لگا رکھے ہوتے، بہت سے ہسبینڈز ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے موبائل کھلے چھوڑے رکھے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کھلی کتاب کی مانند ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو بیویوں سے پوشیدہ رکھا جائے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن یہ صرف یو اے ای میں ممکن ہے اور ممالک میں بھی ہو، لیکن پاکستان میں فی الحال اس طرح کا کوئی قانون یا سائبر کرائم موجود نہیں ہے۔ تو پاکستان کے شوہروں کے لیے یا بیویوں کے لیے تو یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ البتہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یو اے ای میں بسنے والے، چاہے وہ وزٹرز ہیں، ریزیڈنٹس ہیں، یا وہاں کے سٹیزنز ہیں، وہ وہاں کے اسپاؤسز جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ شریک حیات جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک یہ اچھی خبر ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔